ڈینگی مچھر صاف پانی، خاص طور پر گھریلو واٹر ٹینک کے آس پاس، پانی سے بھرے برتنوں، پودوں کے گملوں وغیرہ میں رہنا پسند کرتا ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عاطف علی شاہ، میں ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین کام کر رہا ہوں ہلال احمد میں۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ بیسکلی کریں گے ڈینگی پہ۔ آج کل کافی کامن ہوا ہے اور بارشوں کے بعد بھی زیادہ ہے کامن، تو اس میں ہم اسٹارٹ اس چیز سے کریں گے کہ یہ جو ہے اس کا ویکٹر، یعنی یہ کس چیز کے تھرو ہوتا ہے، وہ ہے مچھر، اور مچھر بھی ایک اسپیسیفک قسم کا ہے، ایک خاص قسم کا مچھر ہوتا ہے جو یہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کے بعد سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اس میں کیا علامات ہوتی ہیں۔ اس میں بیسکلی مختلف قسم کی علامات ہوتی ہیں، مینلی جو ہے اس میں بخار کا ہونا، ٹھیک ہے، اور بخار کے ساتھ جسم میں درد ہونا جس کو باڈی ایک کہتے ہیں، اور ویکنیس، جنرلائز ویکنیس ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو ہے کسی کو ایک پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہوتے ہیں تو ان کو بہت کم لیول پہ چلے جائیں تو بلیڈنگ، خون بھی آ سکتا ہے، اور ریشز جس کو کہتے ہیں اسکن میں نشان ہونا وہ بھی ہوتے ہیں۔ کافی پیشنٹ اس میں ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں، یعنی پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن کی بھی شکایت رہتی ہے۔ تو اس قسم کی علامات ہوتی ہیں اس میں۔ اس میں بیسکلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم بخار کے ساتھ جاتے ہیں کسی فزیشین کے پاس، تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ہم یہ ہے ہمارا ایک کلچر بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مطلب جلدی سے جلدی ہے کہ میڈیکیشن لکھا لیں اور ہم چلے جائیں، لیکن ضروری ہے کہ اگر آپ کو فزیشین بولے کہ انویسٹیگیٹ کرائیں تو ضرور انویسٹیگیٹ کرانا چاہیے۔ انویسٹیگیٹ کرانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بخار ڈفرینٹ قسم کے، جیسے ڈینگی کی بات ہم کر رہے ہیں، ڈینگی ملیریا بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ہم ڈینگی کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کرنے کی، ایک بلڈ سی بی سی ہوتا ہے، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، خون کی پوری پکچر ہوتی ہے بلڈ کی، اور آپ کا جو ہے وہ ڈینگی کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جو بلڈ سی بی سی ہے، اس میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ میں بیسکلی کیا دیکھا جاتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ جو ہے اس میں کم ہو رہے ہوتے ہیں بنسبت جو نارمل لوگ ہیں، اور بھی ہیماٹوکریٹ وغیرہ میں بھی چینجز آتی ہے، لیکن مین یہ ایشو ہوتا ہے آپ کا پلیٹلیٹس کاؤنٹ۔ تو جب یہ ایک مطلب کہ ایک نارمل لیول تک کم ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس کی جو ہے وہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، یہ جس میں جو مثلاً ہے کہ آپ کی اگر آپ کو درد ہے تو ہم NSAIDs کہتے ہیں جسے پیراسیٹامول وغیرہ اس میں دی جا سکتی ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہائیڈریشن کی کا خیال رکھنا، جس میں ہم ORS بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اگر کوئی ہائپر ٹینسو نہیں ہے تو ORS بھی ایڈ ہو سکتی ہے، یا ہائیڈریٹ رہے ہیں ویسے۔ اچھا، تیسری چیز یہ کہ آپ کی ڈائٹ وغیرہ اس میں بہتر ہونی چاہیے۔ اچھا، اور یہ کہ اس کے علاوہ یہ مین چیزیں میں اس پہ، اور اس کو کہتے ہیں ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ، لیکن اینٹی بایوٹک کا دینا یا کوئی اسٹیرائڈ دینا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس سے پلیٹلیٹ کاؤنٹس اور کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈینگی کی کوئی خاص قسم کی کا علاج نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی کو فیرنجائٹس انفیکشن ہے، اس کے لیے ہم نے اینٹی بایوٹک دے دی ہے، تو ڈینگی کے لیے کوئی اس طرح کی، یا ملیریا میں ہم نے اینٹی ملیریا دی، اس میں ہم کچھ دے نہیں سکتے، تو اس میں سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی آپ جو ہے یہ نہیں سوچا کریں کہ اس میں کوئی اینٹی بایوٹک نہیں دی گئی ہے یا کوئی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی ہے، کیونکہ وہ دینا غلط ہوتا ہے، وہ دی نہیں جا سکتی، وہ صحیح نہیں ہوتی، تو اس میں سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ چلتی ہے۔ اس کو تقریباً 1 ہفتہ لگتا ہے چیزوں کو بہتر ہونے میں، اور اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ریپیٹ کراتے رہیں تاکہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ، اگر آپ کہیں ایڈمٹ نہیں ہے، اگر گھر میں ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے سی بی سی ریپیٹ کرا کے دیکھنا ہے تاکہ ہم پلیٹلیٹس کاؤنٹ پہ نظر رکھیں۔ اس پہ نظر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ اگر مثلاً 50,000 یا 30,000 سے کم ہوتے ہیں، تو اس طرح سے کم ہوتے ہیں، تو وہ بندہ جو پیشنٹ ہے وہ بلیڈ ہو سکتا ہے، خون آ سکتا ہے، اس کو بلیڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی خون روکنے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، تو اس میں پلیٹلیٹ ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے اس وقت جب اتنے کم ہو۔
تو اس لیے اس پہ نظر رکھی جا سکتی ہے، اور یہ اوور آل اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے، اور ایک ہفتے میں تقریباً بہت سارے لوگ بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس میں ریسٹ بھی ضروری ہے، ڈائٹ بھی ضروری ہے، اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ کہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ چیز چل رہی ہے، بالکل فروٹ لے کر بہت اچھا ہے، لیکن جو پپایا کے بارے میں چیزیں چل رہی ہیں کہ پپایا جو ہے وہ لیف اس کا بہت فائدہ ہے، ٹھیک ہے فروٹ ہے، آپ لے سکتے ہو، میں لینے میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اس طرح کی سائنٹیفک ریسرچ یا کوئی ایسی چیز ابھی تک وہ پروو نہیں کر رہی، کوئی اتنی پبلیکیشن آئی نہیں ہے اس پہ جو آنی چاہیے، اگر وہ آتی ہے تو اس پہ زیادہ کلیئر ایویڈنس ہوتا ہے، تو اس طرح کا کوئی ایویڈنس ہے نہیں، لیکن کوئی بھی کھانا جو فروٹ ہے لینے میں کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اوور آل ہے، اور یہ تو میں نے آپ کو مینجمنٹ بتائی اور ساری چیزیں بتائیں۔ اس میں سب سے ضروری ایک چیز ہوتی ہے کہ جو احتیاط ہے وہ علاج سے بہتر ہے، تو احتیاط ضرور کریں۔ احتیاط کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ جہاں پہ پانی ہے وہ پانی کو آپ ان کو ڈھک دیں، اور مچھر ہیں تو مچھروں سے اسپرے کیا جائے یا کوائل لگائی جائے جو اوائڈ ہو سکے، نیٹس ہوں آپ کے گھروں میں تاکہ مچھر نہ آ سکیں۔ آپ کے علاقے میں جو کمیونٹی ہے یا آپ کے ڈسٹرکٹ کے کوئی بھی نمائندے ہوتے ہیں ان سے بولا جائے کہ وہ اسپرے کیا جائے۔ تو یہ جو ہے ان کی جو ہے پریونشن ہے جو کی جا سکے تاکہ ڈینگی کم سے کم ہو۔ تو بس میرا آج کا یہ میسج تھا، اور باقی فردر معلومات کے لیے تو آپ جو ہے وہ گائیڈ ہوں گے میری کلینک کے لیے، اور کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ میرے سے رجوع کر سکتے ہیں کلینک پہ۔ شکریہ، تھینک یو۔